بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. آیت نمبر 2. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب یعنی تورات، وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس کو ہدن ہدایت کا ذریعہ، یعنی تورات کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور یہ کتاب میں ہدایت تھی کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس میں تحریف کی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جو ہے کیا بھیجا. اور ایک چیز یہاں پر نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تورات جو ہے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن اگر ہم قرآن کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہدی للناس کہتے ہیں. تو قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے، لیکن تورات صرف ایک پرٹیکولر ریجن میں بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی. اسی لیے، اور نہ کہ صرف ایک پرٹیکولر ریجن بلکہ تل قیامت تک کے جتنے لوگ آنے والے ہیں ان سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ اونلی اینڈ اونلی قرآن ہے. اب کوئی اور کتاب نہیں ہے یا کوئی اور سورس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پرزرو کر دیا ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا فرمایا؟ اللہ تتخذوا، کہ نہ تم بناؤ، من دونی وکیلا، میرے سوائے کارساز. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ کہ صرف ہدایت کی باتیں اس میں بتائی بلکہ یہ بھی بتایا کہ اللہ کے سوائے کسی اور کو وکیل نہ بنائے. وکیل کون ہوتا ہے؟ بالکل اس کو نا چھوٹی سی چیز میں سمجھنے کے لیے ہم اپنا کیا کرتے ہیں، کیس پورا وکیل کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تو یہاں پر کارساز اور وکیل کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پورا اپنے آپ کو سپرد کر دینا اور اس کے اوپر بھروسہ کرنا، اپنا کارساز، اپنا مددگار ماننا. ذریتا، اولاد ہو، من حملنا مع نوح، جن کو سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ. یعنی طوفان نوح آیا تو کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوئے. انہ کان عبدا، بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام تھا بندہ، شکورا، شکر گزار. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اولاد ہو جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ. یعنی جتنی بھی نسل انسانی طوفان نوح کے بعد چلی وہ صرف ان لوگوں سے چلی جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. ادروائز ادر دین دیٹ جتنے انسان تھے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ طوفان نوح میں تباہ ہو گئے تھے اور ختم ہو گئے تھے. یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے چلنے والی نسل صرف ان لوگوں میں سے تھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے. اور یہاں پر نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، تو ہم بھی اسی رسول کی نسل میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا پہلا یہ احسان ہے کہ آگے جو نسل انسانی بنی، آئی، پیدا ہوئی، زمین میں بسی، اس میں ہم ہیں. تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور شکر گزار ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ نعمتوں کو پہچاننا ضروری ہے.
اور پھر جب ہم نعمتوں کو پہچانیں گے کہ دس از اے بلیسنگ اینڈ دین دس از اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو پھر ہم نعمتوں کا شکر گزار جو ہے ہو سکتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ پھر شکر گزاری میں اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو نوح علیہ السلام شکر گزار بندوں میں سے تھے، انہی کی نسل میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں یہاں پر بنی اسرائیل کو، اور آگے ہم بھی اسی نسل میں سے ہیں، تو شکر گزار بننا ہے۔ اپنی تمام نعمتوں کو دیکھیے کیا کیا ہے رائٹ ناؤ، لک ایٹ یور سیلف، لک اراؤنڈ یو، جو ہے آپ کے آس پاس کمرے میں، روم میں، اپنی ساری چیزیں دیکھیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے اور اس کی صحیح استعمال کرنا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اطلاع دی ہم نے یا آغاز کیا ہم نے یا فیصلہ کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، فی الکتابی، کتاب میں، یہاں پر کتاب یعنی تورات میں بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ میں بھی ہو سکتا ہے۔ لَتُفْسِدُنَّ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، یہاں پہ زمین سے مراد فلسطین میں ہے، یہاں پہ فساد سے مراد خاص طور سے دینی فساد ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، جو تورات پچھلی آیت میں بتایا گیا اس میں تحریف کی، اس کی جو ہے کیا نہیں کی، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کو اگنور کیا، انبیاء کرام کا قتل کیا، کیا کیا نہیں کیا، زکریا علیہ السلام کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، کتنے انبیاءوں کا قتل کیا، اوپر سے کتنا کتنا فساد ہم جو ہے پہلی سورۃ البقرہ میں کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے بنی اسرائیل کا کتاب میں یعنی تورات میں، اس کے بارے میں وارن اللہ تعالیٰ کیے، اور لوح محفوظ میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھ بھی دیے کہ البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں یعنی فلسطین میں، مرتین، 2 بار، لتعلن، اور البتہ تم ضرور بلندی پکڑو گے یعنی سرکشی میں فل اوپر جاؤ گے، علوا کبیرہ، بلندی بڑی۔ اس کے بارے میں جو ہے تورات میں بھی جس طرح میں آپ کو بتائی کہ آغاز کر دیا، تو تورات میں اس کے بارے میں ہے تو کہ اس قدر فساد کیا، یعنی ان لوگوں نے اتنا فساد کیا کہ انبیاء کرام کا قتل کیا۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کے بارے میں یہ آتا ہے، میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا پارٹ یہاں پر پڑھ رہی ہوں، اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہدوں کو توڑو، میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح پیش آؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے، اور تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا، تمہارے شہروں کو ویران کر دوں گا اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ بناؤں گا۔ یعنی تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں تمہیں ذلیل کریں گے، تمہیں پٹوائیں گے، تمہاری جو مقدس جگہیں ہیں یعنی عبادت گاہیں وغیرہ وہ سب کیا ہو جائیں گے، اجاڑ ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنائی تورات میں، اور پھر لوح محفوظ میں یہ لکھ بھی دیا ان کے اوپر کہ اگر وہ ایسا کام کریں گے تو پھر یہ سزا ان کو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے ڈفرنٹ شکل میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو انسانوں کے اوپر آتا ہے وہ ڈفرنٹ شکلوں میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نیچرل کلامٹیز کی شکل میں، جیسے طوفان آیا، ہم ابھی تک پڑھے تھے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کے اوپر جو ہے الگ الگ طوفان، کبھی آندھی، کبھی پتھروں کی بارش، کبھی بجلی، کبھی کڑک، کبھی آواز، اس طرح سے آئی۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو ہے دشمنوں کے ہاتھوں پٹوانا، جیسے یہاں بنی اسرائیل کو ہوا، ہم آگے دیکھیں گے، اور پھر کفار مکہ کے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آیا۔ جو جنگ بدر سے شروع ہوا وہ لوگ کیا ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں پٹے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد پورے کے پورے نکال دیے گئے۔ اس کے بعد بھی جو ہے ہم سورۃ توبہ میں ہم دیکھے تھے کہ پورا جو ہے جزیرۃ العرب کو کس طرح کافروں سے بالکل پاک کر دیا گیا۔ تو اسی طرح کا عذاب جو ہے یہاں پر آیا۔ اور دوسری چیز جو ہے تیسرا پرسنل لیول پر، اٹ کوڈ بی ان شکل آف بیماری، اٹ کوڈ بی ان شکل آف جو ہے آپ کو کبھی کارڈیاک اریسٹ یا برین ہیمریج یا کوئی اور، دیکھیں یہ ایک موت کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے، ناٹ نیسیسری کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہو،
لیکن اس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب انڈیویجول لیول پر آ سکتا ہے. اور ہمیں جو ہے آس پاس دیکھنا ہے، اور اسپیشلی اپنی قوم کو، کیونکہ یہاں پر کلیکٹیولی لوگوں کے اوپر عذاب کیسے آ رہا ہے یہاں پہ ایک شکل، کیونکہ یوزلی ہم عذاب جو ہے بارش، آندھی، طوفان اس طرح دیکھتے ہیں. بیماریوں کی شکل میں ابھی جو ہے کووڈ پچھلے دنوں آیا تھا، اور اس کے علاوہ پر جو ہے اگر کوئی کافر یا جو ہے مجرم قوم ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے، حاوی ہو رہی ہے، ان کے ہاتھوں ہم پٹ رہے ہیں، تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کلیکٹیو اصلاح ضروری ہے. اس کے لیے کچھ ممبرز آف دا سوسائٹی کے اوپر یہ لازم ہے کہ دے ورک ٹوورڈز دی اصلاح آف دا ہول کمیونٹی اینڈ ہول سوسائٹی، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہٹے. کیونکہ کہیں نہ کہیں کلیکٹیولی سب لوگ کوئی گناہ میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی گناہ کیا، سب سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب جو ہے کلیکٹیولی لوگوں کے اوپر آتا ہے کہ ان کے دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اور ان کے مقدس جگہیں جو ہے ویران ہو جاتی ہے. آج بھی دیکھیے کہ مسجدوں کو کہیں کچھ کہہ کے توڑا جا رہا ہے، ویران کر دیا جا رہا ہے، ڈیمولش کیا جا رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ، پھر جب آ گیا وعدہ، اولاہما، ان دونوں میں سے پہلا. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلی آیت میں کیا بتائے تھے کہ ان کے اوپر 2 دفعہ یہاں پر آیا نا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، اگر تم ضرور فساد کرو گے زمین میں، مرتين 2 بار، لَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم ضرور بلندی پکڑو گے، بلندی بڑی. تو یہاں پہ وہ لوگ کی سرکشی میں جب بلندی پکڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہاری پکڑ آئے گی، تمہارے اوپر عذاب آئے گا. تو جب وہ 2 میں سے پہلی دفعہ آیا، بعثنا، بھیجا ہم نے، علیکم، تم پر، عبادن، بندے کو، لنا، اپنے، اولی بأس شدید، سخت زور والا. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب کس شکل میں بنی اسرائیل کے اوپر آیا؟ یہاں پر ایک اسٹرانگ، قوت والا اور بہت ہی شدت والا، ایک جو ہے نا ان کے اوپر ایک اسٹرانگ انسان کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا. فجاسو، تو وہ گھس گئے، خلال الدیار، گھروں کے اندر. کیونکہ بنی اسرائیل کا جو ہے ہم پہلے بھی دیکھے جس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، بنو نذیر، بنو قینقاع اور جو ہے بنو قریظہ کے اوپر. جب بھی ان کا سامنا مسلمانوں کا ہوا تو یہودیوں کی شروع سے عادت کیا رہی کہ وہ قلعہ بند ہوئے، گھروں میں گھس گئے، لوٹ مار اور قیدی ہونے سے بچنے کے لیے، وہ ساری چیزوں کے لیے وہ کیا کیے، گھروں کے اندر ان کا جو ہے طریقہ ہی وہ ہوتا تھا. کیونکہ یہودی شروع سے بھی جو ہے میدان جنگ میں آ کر آمنا سامنا کر لڑنے کے اس میں نہیں تھے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور تھا ایک وعدہ پورا ہونے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی وارن کیا تھا، تورات میں بھی وارن کیا تھا، ان کے انبیاء کرام کے ذریعے بھی وارن کیا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے بہت سرکشی کی تو پہلا جو ہے ان کا عذاب آ گیا کہ ایک بہت ہی سخت شدت سے قوت والا جو ہے ایک ان کے اوپر کیا ہوا، ایک انسان آیا وہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، اور ان کے اوپر اس طرح کا عذاب آیا. یہ دیکھیے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم کافی کچھ پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر آنے والے بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو ان کو حکم کیا تھا کہ فلسطین کا سارا علاقہ فتح کر لو اور وہاں رہنے والے لوگوں کو اخلاقی اور اعتقادی برائیوں سے نکالو. وہ لوگ سارا علاقہ تو فتح نہیں کیے، یعنی وہ بھی کیسا ہوا تھا وہ پوری سٹوری ہم کو پتا ہے. پہلے گئے صحرائے سینا میں تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ ہی جائیے، آپ کا اللہ جائیے، آپ خود ہی جو ہے لڑ لیجیے. اس کے بعد یوشع بن نون کی جو ہے لیڈرشپ میں کس طرح وہ گئے اور کس طرح جو ہے فلسطین کو دوبارہ فتح کیا. تو اب سارا علاقہ فتح نہیں کیا، لیکن جتنا علاقہ بھی ان لوگوں نے فتح کیا اس کو پھر کیا 12 پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیا، کیونکہ وہ ہر قبیلہ اپنا اپنا پاور چاہتا تھا اور اپنی اپنی حکومت چاہتا تھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک پکی اسٹرانگ جڑی ہوئی
हुकूमत वो ज्यादा स्ट्रांग होगी या फिर इस तरह जो है 12 कबीलों में डिवाइडेड होगी। अब बहुत ही वीक रूल था, बजाय इस्लाह के जो है क्या होने लगा, पहले से ही शिर्क में जो है वो यूं पे जाने वाले थे, यानी इतना कुछ फेस करके आने के बावजूद दोबारा से जो है छोटा सा कि कोई बुत देख लिए, ये इसका वाकया हो गया, बछड़े वाला वाकया हो गया, हल्की सी चीज में से शिर्क में जाने वाले थे, तो बजाय इस्लाह के वो लोग जो है दोबारा से शिर्क, बेहयाई, कुफ्र, बदकलामी, इन सारी चीजों में जो है पड़ गए, अल्लाह ताला को वो क्या हुए, भूल गए। और उसके बाद जो है क्या हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, उन लोगों ने इस्लाह की, लेकिन अगेन नए नए सरकशियों में पड़ गए, अगेन शिर्क और बेहयाई में पड़ गए, अगेन वो डिवाइडेड और रूल वाला था, सरकशी में पड़ गए, बार 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 बार, क्योंकि यहाँ पे तौरात में था ना। उसके बाद सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम सब आने के बाद भी फिर लेटर ऑन क्या हुआ, वो दोबारा सरकशी में पड़ गए, तमाम अंबिया अकराम के वार्न करने के बाद भी नहीं सुधरे। तो फिर क्या हुआ, बाबिलोनियन एम्परर बुगदनजर, जिसको जो है नबुकदनजर भी कहा जाता है, तो उसने हमला किया फलस्तीन के ऊपर। ये कब का वाकया है, ये 588 to 586 BC जो है उसमें हुआ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले। और यहूदियों की सल्तनत को पूरी तरह उन्होंने तबाह कर दिया, उनके मुकद्दस मस्जिदों को तबाह कर दिया, जेरूसलम और हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया, हजारों यहूदियों को कत्ल किया, कई हजार को लौंडिया और गुलाम बनाकर बाबिलोनिया लेकर गए। जो बच गए थोड़े कमजोर थे, आसपास की कौमों ने उनको क्या किया, तबाह कर दिया, या तो मार दिया या तो फिर आसपास की कौमों के हाथों पीटे। अब यहाँ पर जो है इनको क्या किया, हजारों को पकड़कर, गुलाम बनाकर, कैदी बनाकर, लौंडिया बनाकर जो है उनको बाबिलोनिया लेकर गया। तो अब ये जबरदस्त सजा इनको क्या हुआ, बनी इस्राइल को मिली, जिसके बारे में तौरात में वार्न किया गया था। अब आप देखिए यहां तक तो आपको बहुत क्लियर है कहां से कि मूसा अलैहिस्सलाम से यूशा बिन नून, पहले जुज में हम कर लिए थे कि यूशा बिन नून की लीडरशिप में जो है वो लोग क्या हुए, वापस फलस्तीन गए। उसके बाद जो है यूशा बिन नून के लीडरशिप में जाने के बाद बहुत बिगाड़ किए, तो यर्मिया नाम के नबी उनके पास आए, समझाए, नहीं माने और तौरात के अगेंस्ट जो है वो काम करते थे। तो उस वक्त यहाँ पे जो है बाबिलोनियन एम्परर उनके ऊपर क्या हुआ, वो हुआ। अब ये जो उनको मिली, अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब जो है अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे, अल्लाह ताला की किताब की खिलाफ वर्जी करेंगे और अल्लाह को भूल जाएंगे, अंबिया अकराम की तालीमात को जो है भूल जाएंगे, तो अल्लाह ताला का एक अजाब क्या हो सकता है, दुश्मनों के हाथों अल्लाह ताला सजा जो है दिलवा सकते हैं। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, सुम्मा रददना लकुम, फिर लौटाई हमने तुम्हारे लिए, यानी इस वाक़ये के बाद, अल कर्रता, एक मर्तबा वापसी, अलैहिम, उन पर यानी दुश्मनों पर, व अमददनाकुम, और मदद दी हमने तुमको, भी अमवालिन, साथ मालों के, व बनीना, और बेटों के, व जअलनाकुम, और बनाया हमने तुमको, अक्सर नफीरा, कसरत से नफरी में। यानी अब क्या हुआ, वो जो बाबिलोनिया उनको गुलाम बनाकर ले गए थे, यानी बाबिलोनिया शहर को, ये बनी इसराइल को जो है गुलाम बनाकर ले गए थे, धीरे 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 इस्लाह की तरफ लौटे, तो फिर अल्लाह ताला जो है उनको आजादी दिए। तो अल्लाह ने उन्हें एक और मौका दिया, पर्शियन एम्परर साइरस ने बाबिलोनिया के ऊपर हमला किया, उनको आजाद किया, जेरूसलम जाने दिए, उनकी इबादतगाहें जो है दोबारा तामीर करने की उनको इजाजत मिली। ये 539 BC में हुआ। इस तरह यहूदियों को जेरूसलम लौटने का मौका मिला और बैतुल मक़दिस तामीर करने का मौका भी मिला। जो कैदियों को वो लेकर गए थे बाबिलोनिया, तकरीबन उनको जो है कहा जाता है कि 7 साल उनको रखा, फिर धीरे 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 वो छूटने लगे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनको तौरात एक्सप्लेन किया, तो इस वजह से उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, क्योंकि उनको तौरात दोबारा से, क्योंकि सब चीज मुकद्दस जगहें, किताबें, हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो है तौरात याद थी, तो उन्होंने तौरात दोबारा लोगों को सिखाया और एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से उनको यहूदी जो है वो मर्तबे पर ले जाकर गुलू और उनके साथ शिर्क करने लगे।
اب اس کے بعد یہاں پر کیونکہ ان کی حالات ٹھیک ہونے لگے تو پھر ان کی کیا ہوا، دھیرے دھیرے ان کی یہاں پر کیا ہے، بنینا بیٹوں کو مالوں کو دونوں ہے، یعنی فائنینشیل کنڈیشن بھی ان کی اسٹرانگ ہوئی، اور ان کی جو ہے جو بالکل قتل ہو کر اور ساری چیزیں ہو کر تھوڑے لوگ ہو گئے تھے، پھر دے لیوڈ اے ویری پراسپرس لائف، اور اس کے بعد ان کی اولادیں بھی ہوئی، نمبر آف پیپل بھی بڑھے، اور پھر بنایا ہم نے تم کو کثرت سے نفری میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایکچولی سنت کیا ہے کہ جب اجتماعی اصلاح اور سدھار جو ہے، یعنی کلیکٹیولی سب کی اصلاح اور سدھار جو ہے ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ مال اور مین پاور دونوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ اگر اجتماعی فساد یعنی کلیکٹیولی کوئی جو ہے فساد میں پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں پٹواتے ہیں، فائنینشیل کنڈیشن بھی اس پوری قوم کی خراب کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا جو ہے جو مین پاور ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ان احسنتم، اگر بھلائی کرو گے تم، یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے اگر توبہ کر لو گے، اصلاح کر لو گے، احسنتم بھلائی کی تم نے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، یعنی اگر تم اپنی اصلاح کرتے ہو تو اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، انسانوں کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو، خود کے اعمال نامے میں ایڈیشن ہوگا، خود کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ وَإِنْ، اور اگر تم برا کیا تم نے، فَلَهَا، تو اس کے لیے ہے، یعنی یو آر ریسپانسبل فار یور اون گناہ، فار یور اون جو ہے فساد، فار یور اون جو ہے دنیا اور آخرت کی تباہی۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ بگاڑ سکتے ہیں، ایک حدیث جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے، پوری دنیا کی مخلوق مل کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو ہم کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ نو۔ اور اگر سب چھوڑ دے تو بھی اللہ تعالیٰ کا ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اصلاح اور عبادت ہمارے اپنے لیے ہے، ہم اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ گیا، وعد، وعدہ، الآخرتی، دوسرا، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے دو جو ہے دفعہ عذاب کا جو ہے کیا، اب جب سیکنڈ ٹائم ان لوگوں نے بگاڑ کیا، یہ کب ہوا؟ اب آپ دیکھیے یحییٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان لوگوں نے برائی سے روکا تو ان لوگوں نے کیا کیا، یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی۔ تو یہودی حکمران نے تو یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا کہ رقاصہ کی ایک فرمائش کے اوپر یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے ان کی رقاصہ کو جو ہے گفٹ کیا تھا، تو اس طرح ان کا بگاڑ جو ہے بڑا، تو لیسوء، تاکہ بگاڑ دے وجوہکم، تمہارے چہروں کو، یعنی جب حالات بگڑتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے اس کا اثر کہاں نظر آتا ہے؟ چہرے کے اوپر۔ جیسے تکلیف ہو تو تکلیف والا چہرہ سمجھ میں آتا ہے، غصہ ہو تو غصے والا چہرہ سمجھ آتا ہے، غم ہو تو غم والا چہرہ سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں تاکہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو، اور تاکہ وہ داخل ہو، یعنی بنی اسرائیل کے دشمن تمہارے اوپر ایسے حالات لے کر آئے کہ تمہارے چہرے بگڑ جائے تکلیف سے، المسجد، مسجد میں، کما دخلوہ، جیسا کہ وہ داخل ہوئے اس میں، اول، پہلی، مرتن، بار، یعنی بنی اسرائیل کے پہلے دشمن بابلونینز نے جس طرح انٹر ہو کے تمہاری عبادت گاہیں، مسجدیں، تمہارا شہر، تم کو سب کو تباہ کر دیا، اسی طرح سیکنڈ ٹائم ہوا۔ وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ تباہ کر دے، یعنی تہز نہز برباد کر دے، ما علو، جس پر غالب آئے، یعنی جس کو تم نے دوبارہ کانکر کر دیا تھا، تتبیرا، تباہ کرنا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 70 ایئرز کے بعد ہوا۔ یہ ٹیٹس کے حملے کے بارے میں ہے، 70 عیسوی میں رومنز نے کیا کیا، ہیکل کو تباہ کر دیا، فل مار پیٹ کی، سب کو وطن چھوڑنا پڑا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ حملے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ عسى ربکم، امید ہے رب تمہارا، ان یرحمکم، یہ کہ رحم کرے تم پر، یعنی اگر تم توبہ کرو گے تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ دو واقعوں کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مدینہ میں جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے ان کو وارن کر رہے ہیں کہ اب بھی موقع ہے، اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کی پیروی کرو۔ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، اللہ کے رسول کو اور اللہ کی کتاب کو مانو گے، تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر لوٹو گے تم، لوٹیں گے ہم، یعنی اگر تم برائی پر لوٹو گے تو ہم بھی سزا دینے پر لوٹیں گے۔ وَجَعَلْنَا، اور بنا لیا ہم نے، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، کافر یعنی انکار کرنے والا، عمل سے بھی انکار کرنے والا، سرے سے انکار کرنے والا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ہم جب ایسے
आयतें पढ़ते हैं तो यूजुअली हम सोचते हैं कि अरे ये तो बनी इसराइल के बारे में, ये तो काफिरों के बारे में, लेकिन कुफ्र का मतलब इनकार करना है, अल्लाह की किताब का इनकार करना, अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करना। तो अपने आप के ऊपर हमेशा वो आयत कहाँ फिट होती है, मुझे तो नहीं कहा जा रहा है, मुझसे तो नहीं बोला जा रहा है, ये देख लेना चाहिए। तो इस तरह इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बना लिया हमने जहन्नम को काफिरों के लिए हसीरा, कैद खाना। तो यहाँ पर हसीरा का जो है मायने एक्चुअली बेड के भी आते हैं, बेड ऑफ फायर, तो कैद खाने के भी आते हैं। तो फिर अब जो है ऐसा बेड ऑफ फायर होगा, ऐसा कैद खाना होगा कि फिर वो भी फायर का, आग का, अल्लाह ताला महफूज रखे। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तुम नहीं संभलोगे, नहीं सुधरोगे, क्योंकि आप देखिए बनी इसराइल की प्लानिंग, प्लॉटिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी चल रही थी, कभी जहर दे रहे थे, कभी मदीने से जिलावतन करने की जो है सोच रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनको वार्न कर रहे, इन हाज़ल कुरआन, बेशक ये कुरआन यहदी, रहनुमाई करता है, यानी ये कुरआन तुम्हें हिदायत देता है, लिल्लती, उस चीज के लिए, ही अक़वम, जो सबसे ज्यादा दुरुस्त है। यानी कुरआन इस परफेक्ट, अकल को भी अपील करता है। तमाम अंबिया की भी यही दावत थी, डायरेक्ट रब से पहुंचने वाली किताब है। और अक़वम सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर है, इसमें तफदील है कि सबसे ज्यादा परफेक्ट है, सबसे ज्यादा दुरुस्त है। वह युबश्शिरु, और खुशखबरी देता है, कौन? कुरान, अल मुमिनीना, मोमिनों को, अल्लज़ीना, वो लोग। तो अब यहाँ पे मोमिन कौन होंगे? ईमान लाने वाले, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, क़यामत पर ईमान, तकदीर पर ईमान लाने वाले लोगों के लिए ये जो है परफेक्ट किताब है और खुशखबरी देता है। लेकिन कंडीशन क्या है? अल्लज़ीना, वो लोग, यानी है ईमान लाने वाले तो है, उनको खुशखबरी तो है, लेकिन यामलूना, जो अमल करते हैं। लेकिन कंडीशन है कि सिर्फ ईमान लाना इनफ नहीं है, अमल करना है। कैसे अमल करना है? अस्सालिहाती, अच्छे और साले अमल में क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना। अन्ना लहुम, बेशक उनके लिए, अजरन कबीरा, अज्र है बड़ा। कंडीशन हम भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं, नहीं जन्नत तो हमारे लिए, मोमिनों के लिए, अल्लाह खुशखबरी दे दी, लेकिन अल्लाह ताला एक कंडीशनल रखे हैं कि ईमान के साथ साथ अमल जरूरी है। अल्लाह ताला हमको अमल करने वाला बना ले। व अन्नल लज़ीना, और बेशक वो लोग, ला युमिनूना, नहीं वो ईमान लाते, बिल आखिरती, आखिरत के ऊपर। अब अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो आखिरत के ऊपर ईमान नहीं लेकर आते। अब हमको अपने आप से पूछना है, क्या हम आखिरत पर ईमान लेकर आते हैं? अगर वाकई ईमान है, वाकई यकीन है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। तो ये आयत कहीं मेरे लिए तो नहीं है, ये सोचना है। आतदना, तैयार किया हमने, किसके लिए? जिसको आखिरत के ऊपर ईमान नहीं है, उसके लिए अल्लाह ताला ने तैयार किया। लहुम अज़ाबन अलीमा, उनके लिए अज़ाब दर्दनाक। वयदउल इंसान, और मांगता है इंसान या दुआ करता है इंसान, बिल शर्री, शर की, दुआहु, दुआ अपनी, बिल खैर, भलाई की। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान के बारे में कह रहे हैं कि जिस तरह खैर की दुआ इंसान को अपने आप के लिए करना चाहिए, वो क्या करता है? अपने लिए शर की दुआ करता है। दुआ जो है भलाई की करना चाहिए इंसान को, लेकिन इंसान क्या करता है? बुराई की दुआ करता है। ऐसा कैसा करता है? हदीस में आता है, अपनी माल और जान के लिए बद्दुआ मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कबूलियत के वक्त ऐसी दुआ मुंह से निकल जाए। इंसान क्या करता है? कभी अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए बद्दुआ करता है, या फिर क्या करता है? ऐसी दुआ करता है जो हराम है। जैसे कोई उसकी ख्वाहिश हो, इंशाअल्लाह मैं फिल्म देखूंगा, या अल्लाह मुझे फलां फिल्म की टिकट मिल जाए, या अल्लाह फलां औरत से जिना करने का मौका मिल जाए, या अल्लाह मुझे जो है ना फला हराम का मौका मिल जाए। तो ऐसा होता है। कभी कभी इंसान क्या करता है? लाइल्मी में जो है कर लेता है, या कभी कभी हालात से तंग होकर जो है खुदकशी की दुआ कर लेता है, मौत की दुआ करता है, या नेमत छिन जाने की दुआ करता है, या वो जैसे कि अब ये बीवी मुझसे छूट जाए, वो मेरा शौहर मर जाए, इस तरह का। या फिर गुस्से में कभी कभी करता है, कभी औलाद के लिए जो है, देखिए अक्सर माएँ करती है, कभी भी बच्चों को जो है इस तरह की बद्दुआ नहीं देना चाहिए। कभी कहते हैं कि तू मर जा, कभी कहते हैं तू फकीर हो जा, कभी कहते हैं कि तुझे ऐसा हो जा, कभी कहते हैं कि तू जहन्नुम में चला जाए या चली जाए। तो गुस्से में कभी कभी करता है, कभी मायूसी
اسی میں جو ہے کرتا ہے انسان، جیسے اپنے لیے موت کا یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا تو بالکل ٹیمپرری ہے، کبھی دوسروں کو کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کی طرح جو ہے کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے انسان کیا کرتا ہے، اپنے لیے شر کی دعا کرتا ہے۔ اور جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ جب انبیاء اکرام آ کر وارن کرتے تھے تو پھر اہل مکہ ہے اور دوسرے انبیاء اکرام کی قومیں بھی تھی، وہ بھی کیا کرتے تھے، اچھا آپ ہم کو جو ہے نا عذاب سے ڈرا رہے، لائیے عذاب، دعا کریے عذاب کے لیے، ہم کو لا کر بتائیے، تو اس طرح بھی کہتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسان صبر نہیں کرتا، اس کو نہ دکھ پر قرار آتا ہے نہ سکھ پر، وہ ہر چیز سے الیٹا جاتا ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے، یعنی شر کی دعا کرتا ہے۔ اور بیسٹ دعا جو ہے کیا ہوتی ہے، قرآن اور سنت کی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے ہم کو یاد کرنا چاہیے، اور ربنا والی دعائیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اور دعائیں جو ہے ہم کو دعاؤں کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں پتہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کبھی قبول کرتے ہیں، کبھی قبول نہیں بھی کرتے ہیں، کبھی قبول کر لیتے ہیں، کبھی اس کے بدلے میں آخرت میں جو ہے اس کا جو ہے ہم کو وہ ملنے والا ہوتا ہے، کبھی لمبے ٹائم کے بعد قبول ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنے سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی، تو جب قیامت کے دن ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوئی اس کے بدلے میں ہم کو جب وہاں پر کچھ ملے گا تو ہم جب سوچیں گے کہ کاش کہ ہماری دعا کوئی قبول ہی نہیں ہوتی۔ اٹ از سم تھنگ لائک اگر آپ کا ایک 3-4 سال کا بچہ ہے، وہ آپ کو جو ہے ایک بڑی گاڑی مانگے چلانے کے لیے، آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ نہیں، دس از ناٹ، کیونکہ وہ رسکی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کے پاس لائسنس، یو نو سو مینی تھنگز بیہائنڈ اٹ۔ تو اسی طرح ہم جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز کب سوٹیبل ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم کو دیتے ہیں۔ اور کیا ہم جو ہے کسی اور کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اب جب ہمارا دل دکھتا ہے، یعنی ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی نے ہمارا دل بہت دکھایا ہے یا کسی نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے، تو ہم شکایت کس سے کریں گے؟ شکایت ہم اللہ تعالیٰ سے ہی کریں گے نا، یعنی اپنا رونا، اپنا جو بھی ہے اللہ کے سامنے ہی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کریں گے، اور دعاؤں کے بارے میں ہم پہلے بھی لے چکے۔ اب اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے، اور آج کل کے معاشرے میں، ویسے تو پہلے بھی بہت تھا، لیکن ہم جس طرح کے معاشرے میں ہیں بہت ظلم ہوتا ہے، کبھی کوئی بدنام کر دیتا ہے، کبھی جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، کوئی پیسہ ہڑپ لیتا ہے، کہیں لڑائیاں لگاتا ہے، کوئی الزام تراشی کرتا ہے، یا یہاں تک یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے، مال پیسہ سب کچھ لے لیا جاتا ہے، بہتان الزام لگائے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم ان لوگوں کے خلاف، یعنی جو ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، ہم پہ بہتان لگاتے ہیں، ہمارے اوپر جھوٹی باتیں گڑتے ہیں، یا ہم کو بدنام کرتے ہیں، یا گھر پیسہ مال لے لیے ہیں، تو کیا ان کے لیے بددعا کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ یعنی اب روئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی روئیں گے نا، شکایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہی شکایت کریں گے نا۔ تو اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑاتے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں ہم ان کے حق میں بد دعا کر سکتے ہیں، یا پھر ان کے حق میں کوئی بری دعا کر سکتے ہیں؟ بد دعا کا مطلب جو ہے اسلامک سینس میں لعنت ہے، یعنی بد دعا جب ہم کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یا اس کے ساتھ کوئی برا ہو جائے، کچھ وہ بری چیز ہو جائے۔ تو بیسیکلی لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اب اس میں جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم بد دعا کرتے ہیں یا کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں یا کسی کے حق میں بری دعا کرتے ہیں، تو اس میں ایک جنرل ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ہوتا ہے۔ یعنی جنرل یعنی آپ جنرلی کسی پہ کے لیے دعا کر دیں کہ کافروں کے اوپر لعنت ہو، فاسقوں کے اوپر لعنت ہو، جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو، تو یہ ایک جنرل لعنت ہے۔ یا پھر جنرل آپ کسی کے لیے بد دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جنرلی، جیسے کافروں کے لیے جنرلی، اور فاسقوں کے لیے جنرلی، ظالموں کے لیے جنرلی، یا جھوٹوں کے لیے جنرلی، یا مال ہڑپنے والوں کے لیے جنرلی۔ تو جنرل ایک بد دعا ہوگی۔ ایک اسپیسیفک بد دعا ہوتی ہے۔ اسپیسیفک بد دعا کیسی ہوتی ہے کہ اسپیسیفکلی کسی کے لیے جو ہے بد دعا کرنا، یعنی کسی کا نام لے کر، پرٹیکولرلی ABCD، پرٹیکولرلی کسی کا جو ہے نام لے کر فلاں فلاں کے اوپر لعنت۔ تو اب اس میں جو
اسپیسیفک لعنت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں جن کا نام اسپیسیفکلی قرآن یا احادیث میں لیا گیا، جیسے فرعون کا نام ہے، ابو لہب کا نام ہے. تو اسپیسیفکلی قرآن اور احادیث میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم اسپیسیفک یا اس کے لیے ہم اسپیسیفکلی کوئی بددعا کر سکتے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی کسی انسان کے لیے بددعا کرنا یا اس کے حق میں برا ہو کہنا، فلاں مر جائے یا فلاں، یوزولی جیسے ہم سنتے ہیں اپنے معاشرے میں فلاں مر جائے، فلاں کے ساتھ برا ہو جائے، فلاں کے ساتھ کچھ ہو جائے، فلاں اللہ کے فلاں جہنم میں، یہ ہم کو کہنا جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یعنی نہیں ہے آپ کے لیے کسی معاملے میں کچھ بھی، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے یا چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، بے شک وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو جو ہے اس کے ظلم کے خلاف یا کسی جو ہے جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے خلاف اس کو پکڑ سکتے ہیں. تو اب جو ہے ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم کو سٹاپ کیا ہے، یعنی اسپیسیفکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سٹاپ کیا ہے اور ہم کو بھی سٹاپ کیا ہے کہ ہم کسی کے حق میں بددعا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت نہیں تھی، اگر ہم ان کی پوری سیرت دیکھیں گے، کہ کسی کو بھی برے ورڈز، برے الفاظ سے بددعا دیتے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے لا ينبغي لصدیق، نہیں ہے درست ایک سچے مومن کے لیے ان یکون لعانا، کہ وہ کرے کسی کے اوپر لعنت، یعنی یہ درست نہیں ہے ہمارے لیے کسی سچے مومن، اگر ہم تو اپنے آپ کو سچے مومن کہتے ہیں نا، کہ ہم کسی کے حق میں لعنت کریں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بددعا کے لیے کہا، یعنی کسی کے حق میں بددعا کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، لعنت بھیجنے والا میں نہیں ہوں. یہاں تک کہ ایک عورت کسی اونٹ کے اوپر جو ہے لعنت کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اونٹ کے اوپر لعنت کرنے سے. یعنی جانوروں کے حق میں بھی ہم کو بددعا نہیں کرنا ہے، یعنی کوئی جانور ہے پریشان کر رہا ہے تو اس کے حق میں بھی بددعا کرنے سے، اس پر بھی جو ہے لعنت کرنے سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ لعنت کرنے والے کی جو ہے قیامت کے دن گواہی نہیں لی جائے گی اور نہ اس کی سفارش قبول ہوگی. یعنی اب آپ دیکھیے، اگر کوئی بار بار کسی کو بددعا دیتا ہے یا کسی کو لعنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی قیامت کے دن قبول نہیں کریں گے. ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، جب کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، یہ بہت اچھے سے سنیے یہ حدیث، کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے تو وہ آسمانوں پر جاتی ہے. یعنی وہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ آسمانوں پر جاتی ہے. پھر آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ سیدھے اور دائیں طرف دیکھتی ہے. کون؟ لعنت کیا کرتی ہے؟ آسمانوں پر جاتی ہے، وہاں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو وہ سیدھے اور دائیں طرف دیکھتی ہے، پھر اسے جانے کی کوئی جگہ نہیں ملتی. تو جس پر لعنت کی گئی اگر وہ حقدار ہے تو اس پر پلٹتی ہے، یعنی اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے، اگر وہ حقدار ہے تو اس پر پلٹتی ہے، ورنہ سنیے غور سے، ورنہ لعنت دینے والے پر پلٹ جاتی ہے. تو کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری یا بددعا کرتے ہیں یا کسی کے حق میں بری دعا کرتے ہیں تو وہ دعا آسمانوں تک جاتی ہے، اور آسمان سے پھر اگر وہ ڈیزرو کرتا ہے جس پر لعنت کی گئی، وہ حقدار ہے تو اس پر جاتی ہے، ادروائز لعنت کرنے والے کے اوپر پلٹ جاتی ہے. تو اب دیکھیے صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے، کون کیا حقدار ہے، کیونکہ ہم تک جو نیوز پہنچی ہے ہم غیب کا علم تو نہیں رکھتے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا بھی ہے تو مے بی اس کے انٹینشنز خراب نہیں تھے، مے بی جو ہے وہ کسی کے فورس میں کیا تھا، کسی کا پریشر تھا، یا کوئی اس کی مجبوری تھی، یا شاید وہ پاگل تھا، یا اس کا ذہن وہ ہو گیا تھا، یا ہم تک جو نیوز پہنچی وہ غلط نیوز تھی، ہم کو صحیح پوری طریقے سے نیوز نہیں ملی. اور بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگز اور یہ بددعائیں تو جو ہے گمان پر ہوتی ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف گمان، گیس ورک، وہی کیے ہوں گے، وہی نہیں، وی ور ناٹ پریزنٹ، ہم نہیں تھے جب پیچھے کیا ہوا تھا، ہم کو نہیں معلوم پیچھے. تو اب آپ یہ دیکھیے، اٹ از سو رسکی، سو رسکی، سو رسکی کہ اگر کسی وجہ سے ہم کو پورا حق نہیں معلوم ہے، پورا سچ نہیں معلوم ہے، ہم نے کچھ گمان کر لیا یا وہ ڈیزرونگ نہیں تھا، وہ بددعا ہم پر ہی پلٹ کر آ جائے گی.
تو کتنا رسکی ہے آپ دیکھیں. اچھا اگر اس نے کچھ کیا بھی تھا تو مے بی اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی وجہ سے ایگزمپٹ کر دیا, کسی وجہ سے اس کو معاف کر دیا, ہو سکتا ہے اس نے اپنی معافی مانگ لی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفکلی ایک انسان کے لیے نام لے کر اسپیسیفکلی اس کے لیے بد دعا, اس کے لیے لعنت نہیں کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس کے لیے وہ بد دعا اتنا رسکی ہے کہ وہ بد دعا ہمارے اوپر ہی پلٹ جائے گی, یا پھر اللہ تعالیٰ بد دعا دینے والے, لعنت بھیجنے والے کی گواہی قبول نہیں کریں گے قیامت کے دن, نہ اس کی جو ہے سفارش ہوگی, قبول ہوگی. تو جنرلی قرآن میں کئی جگہ آیا ہے مشرک, مفسد, جیسے احادیث میں بھی آیا ہے کہ آئی براؤز شیپ کرنے والوں کے اوپر لعنت, چوری کرنے والوں کے اوپر لعنت, زنا کرنے والوں کے اوپر لعنت. تو اس طرح جنرل جو ہے بد دعا کی جا سکتی ہے, لیکن اسپیسیفکلی کسی جو ہے انسان کا نام لے کر بھی جو ہے اس کے اوپر بد دعا نہیں کی جا سکتی. ایون اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ کے اوپر لعنت کہا ہے, وہ گناہ وہ کرنے بھی والا ہے, تب بھی جو ہے وہ اس کے حق میں, جیسے اگر زنا کرنے والوں کے اوپر لعنت ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں اے یا بی تمہارا نام لے کر کہ تم نے زنا کیا تم پہ لعنت, ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں یہ بات. تو اسپیسیفکلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے زنا کیا تم پہ لعنت, یا تم نے آئی براؤز شیپ کیا تم پہ لعنت, تم جھوٹے ہو تم پہ لعنت. تو اسپیسیفکلی کسی کے اوپر جو ہے نہیں کی جا سکتی ہے. ہاں جنرلی کی جا سکتی. اب آپ کا دل بہت دکھا ہوا ہے تو جنرلی جو ہے کسی کے اوپر کی جا سکتی ہے, زنا کرنے والوں پہ لعنت, ظلم کرنے والوں پہ لعنت, جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت, تہمت لگانے والوں پہ لعنت, ایسا جو ہے کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مے بی اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان کو معاف کر دیا, مے بی اللہ, یعنی اگر زنا کرنے والا بھی ہے تو مے بی اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید کسی وجہ سے ایگزمپٹ کر دیا, شاید کسی وجہ سے معاف کر دیا, شاید اس کی گناہ استغفار قبول کر لیا. تو ہم بھی جو ہے انسان ہیں تو غصہ آ جاتا ہے. تو کسی کے حق میں اگر ہم نے اب تک اسپیسیفکلی کسی کو بد دعا دے دی تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر کسی کے حق میں بری دعا کرتے تھے تو فوری جو ہے ان کے لیے کیا کر دیتے تھے کہ دعا کر دیتے تھے ان کے حق میں. تو اگر کسی کے لیے بد دعا ہم کر دیے تو فوری ان کے حق میں دعا کر دینی چاہیے. اور سورۃ الاسراء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ, اور دعا کرتا ہے انسان, بِالشَّرِّ, برائی کا, دعاہُ بالخیر, یعنی شر کی دعا جلدی کر دیتا ہے. آگے آیا نا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اور ہے انسان جو ہے بہت جلد باز. تو انسان غصے میں, جلد بازی میں کیا کرتا ہے, بری دعا کر دیتا ہے, کبھی اپنے آپ کے لیے کبھی کسی اور کے لیے بھی. تو فوری کیا کرنا چاہیے, ہمیں دعا اچھی کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیا, اپنے لیے جو بھی ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے اذا قال الرجل هلك الناس, جب فهو اهلكم, جب کوئی انسان کسی کے ہلاک ہونے کی دعا کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی اور کے حق میں ہلاک ہونے کی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والا سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. تو اب جو ہے ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں کہ دوسرے کے لیے ہلاکت کی بددعا کی جائے, اور کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, یا پھر اٹس سو رسکی کہ وہ ہمارے اوپر ہی واپس آ جائے. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہم کسی کے حق میں بددعا نہیں کر سکتے تو واٹ اباؤٹ انصاف؟ تو میرا تو اتنا دل دکھا ہوا ہے, مجھے اس نے اتنی تکلیف دی, میرے ساتھ انصاف کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ بس ایسے ہی ول لیٹ اٹ گو؟ نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے ہی خاموش بیٹھ جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ حساب کریں گے نا, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے بھی ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے جیسے کورٹس ہوتے ہیں, ہمیں کیس لے جانا ہے, بتانا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی دینا ہے. نہیں, ہمارے کیس بنا لے گئے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کیس پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اوپر جو ظلم ہوا اس کا جو ہے انصاف کریے. کیونکہ میں یوزولی دعا کیا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس سچویشن, یا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اب کیا کروں. آپ میرے حق میں دنیا اور آخرت کے حساب سے سب سے بہترین کیجئے اور میرے دل کو مطمئن کیجئے. یہ میں دعا کرتی ہوں, قرآن اور سنت میں نہیں ہے, بس میں ایک اپنی طرف سے پرسنل ٹپ دے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ, اور مانگتا ہے یا دعا کرتا ہے انسان, بِالشَّرِّ, شر کی دعا,
بالشر شر دعا ہو اپنی دعا بالخیر بھلائی کی طرح، یعنی جس طرح اس کو بھلائی کی دعا مانگنا ہے وہ برائی کی دعا مانگتا ہے. کیوں؟ وکان الانسان، اور ہے انسان عجولا جلد باز، یعنی دعاؤں کی قبولیت کی بہت اس کو جلدی ہوتی کہ اب میں دعا کروں، یہاں سے میرے منہ سے نکلے اور وہ جو ہے اس کی دعا قبول ہو جائے. لیکن یہ ہم جو ہے ڈسکس کر چکے ہیں کہ دعائیں جو ہے قبول بعض ہوتی ہے بعض نہیں ہوتی ہے، بعض اس کے بدلے میں آخرت میں جو ہے اجر ملتا ہے اور بعض جو ہے بہت سالوں کے بعد ہوتی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.